عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 11ویں اور 12ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس امت میں اہل علم کا ہونا ضروری ہے، ایسے اہل علم جو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائیوں سے روکتے ہوں. اگر اس امت میں دین اسلام سے ناواقف لوگ ہوں گے، دین اسلام کی تعلیمات سے ان کو کچھ آگاہی نہ ہوگی تو پھر یہ امت بکھر جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو لہٰذا اس امت میں دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہونا، اس کو جاننا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. اب اس کے بعد یہ بھی بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی آیتیں آنے کے بعد دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جیسا کہ ایمانیات ہے اور بنیادی احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرائض ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، ان میں اختلافات کریں گے تو پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے اور یہ امت کو بکھیر دے گی. اور ایسے لوگوں کے لیے جو اصولی تعلیم میں دین اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو بیسک اہم باتیں ہیں، اس کے اندر اختلافات کر کے فتنہ فساد مچائیں گے تو ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. جیسا کہ سابقہ امتوں کا حال گزرا ہے، بنی اسرائیل کا یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ کے احکامات آنے کے بعد انہوں نے بنیادی تعلیمات میں ہیر پھیر کی، اس کے اندر اختلافات پیدا کیے اور اس طرح سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے شمار ہو گئے. جیسا کہ یہودوں کا معاملہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا. اسی طرح سے جو عیسائی تھے تو ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی یہ حالت رہی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، آپ کی تعلیمات کا انکار کرنے والے بن گئے. تو اس طرح سے بنیادی چیزوں کے اندر انہوں نے اختلافات کیے. تو اگر ہم میں سے کوئی مسلمان بنیادی تعلیمات، بنیادی علوم دین کا انکار کرے گا، اختلافات کرے گا، فتنہ مچائے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بن جائے گا. اور ایسے لوگوں کا حشر کل قیامت میں یہ ہوگا کہ جب ایسے لوگ حاضر ہوں گے تو چہروں سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو چکا ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے کہ اس کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. اور جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی بات مانی، اللہ کے پیغام کو مانا، اچھی زندگی گزاری تو ایسے بندوں کے چہرے کل قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے. اب یہ جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں یہ کسی انسان کی تعلیمات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، احکامات ہیں. اب جس کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ دل کا آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور. یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے.
اور آخر کار سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ تو لہذا ہم کو جو پیغام قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے اس کو دل و جان سے اپنانا ہے، عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے پیغام پر عمل نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھ لیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جو تمام عالمین کا رب ہے، کل ہمارے درمیان میں اللہ انصاف فرمائے گا۔ اللہ تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم نے جو دنیا میں گل کھلائے ہوں گے، ہم نے جو دنیا میں کرتوتیں کی ہوں گی، وہی چیز کل سامنے رکھ دی جائے گی اور اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا، وہاں پر ہم کو عذاب دے گا اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے دنیا میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ آسمان و زمین ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ جب لوگ گمراہ ہوئے، کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس سلسلے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصل پیغام ہے تو وہ پیغام اس امت کے جو افراد ہیں ان کے اوپر پڑا، اور یہ حضرات اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اب یہی چیز مزید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا جو پیغام ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے، اور یہ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لقب سے نوازا۔ اللہ کا فرمان سنیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ یعنی مسلمانوں، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم اچھے کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں کچھ ایمان والے بھی ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و فضیلت کو بیان فرمایا کہ ہم جو مسلمان ہیں، جس کے امتی ہیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کوئی معمولی امت نہیں ہے، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں دنیا کے اندر ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت اللہ نے ہم کو قرار دیا۔ یہ اپنے آپ سے ہم نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے یہ لقب، یہ اعزاز ہم کو عطا فرمایا۔ اور سابقہ جتنی امتیں گزری ہیں ان میں جتنے پیغمبر تشریف لائے، ان تمام پیغمبروں میں سب سے افضل پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم حضور کی امت ہیں، تو لہذا حضور کے واسطے سے اللہ نے ہم کو یہ بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ امت کا کام کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، یہ لقب کیوں ان کو عطا کیا گیا کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے جو سیکھا ہے، جو ان کو حاصل ہوا ہے، برابر وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر جو چیزیں بری ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، تو ان چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ خود عمل کرے، اچھی تعلیمات پر عمل کرے اور برے کاموں سے دور رہے، اور پھر دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، اچھی باتیں بولے۔ جو ہم سنتے ہیں، کہیں محفل میں بیٹھ کر سنتے ہیں، کسی سے اچھی بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی تعلیم دیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ دیکھو یہ اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ چیز کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ چیز ہماری آخرت کو سنوارتی ہے، یہ نیک کام کرنے سے ہماری قبر روشن ہو جاتی ہے۔ تو ہم خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی تعلیم دینی چاہیے۔ اسی طرح سے جو برا کام ہے، جو ہم کو معلومات ہیں، تو پھر ہم کو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اے بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جب تک کہ ہم بجا لاتے رہیں گے
تو پھر ہم کو اس شان و فضیلت کے ہم حقدار رہیں گے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر کل اللہ کے سامنے اور پھر خود دنیا کے سامنے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اہل کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جنہوں نے سابقہ پیغمبروں پر ایمان لایا تھا، لیکن جب آخری پیغمبر تشریف لائے تو نہ یہودیوں میں سے بعض ایمان لائے اور نہ ہی عیسائیوں میں سے، بلکہ اکثر تعداد تو یہی رہی کہ آخری پیغمبر کو انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، بس تھوڑے سے ہی مسلمان ہوئے۔ لیکن اگر سب یہودی جو اہل کتاب تھے، سب عیسائی جو اہل کتاب تھے ایمان لے آتے تو ان کو بھی یہ اعزاز، یہ فضیلت حاصل ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے آخری نبی کا پیغام نہیں مانا، تو لہذا ہم تو مانتے ہیں تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے اور دل و جان سے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے، یہ جو یہود و نصارہ ہے، ان کی ہمیشہ سے یہ سازشیں رہی ہیں کہ اس امت کو بکھیر دیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ان کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس طرح سے کئی سارے فتنے فساد وہ لوگ مچاتے رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے رہیں گے تو سربلند رہیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یعنی تھوڑی سی تکلیف کے سوا وہ تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ تو یہودیوں کی جو ہمیشہ سے سازشیں رہی، جیسا کہ حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تو وہاں پر یہودیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیں، مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہ دیں، اسلام کو پھیلنے نہ دیں، لیکن ان کا کوئی زور نہیں چلا مدینے میں، اور وہیں پر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ بس ان میں سے تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہودیت چھوڑ کے سچے مسلمان بن گئے۔ عیسائیوں میں سے بالکل چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن مابعدی اکثریت یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ آگے بڑھنے نہ دیں، اسلام کو پھیلنے نہ دیں، لیکن ان لوگوں کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ کیوں ناکام ہوئی؟ کیونکہ جب ان لوگوں نے صحابہ سے مقابلہ کیا تو صحابہ کون تھے؟ یہ وہ حضرات تھے جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، تو لہذا ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے مضبوط ایمان کی وجہ سے یہ یہودیوں کا زور ان پر نہیں چل سکا، لہذا ان کا کام تمام کر دیا گیا اور خود وہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا گیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو ترقی ملی۔ لیکن آج جو موجودہ زمانہ ہے وہ حالت ہم کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی، عمل میں کمزوری ہے، لہذا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کا ہم پر غلبہ ہو چکا ہے اور وہ ہم پر حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے، اعمالکم اعمالکم، یعنی تمہارے جو اعمال ہوں گے، برے اعمال ہوں گے تو ویسے ہی برے لوگ ہم پر قابض رہیں گے، مسلط رہیں گے، حاکم بن کر بیٹھے رہیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم دین اسلام پر مر مٹنے والے بنیں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں گے، تو پھر ہم کو غالب بنا دے گا اللہ اور دوسرے ہمارے زیر سایہ ہو جائیں گے۔ تو لہذا مسلمان جب تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کسی کا بھی زور نہیں چل پائے گا اور کوئی بھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا۔ اگر کوئی مد مقابل بھی آ کر کھڑا ہو جائے ان مضبوط ایمان والوں کے تو پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔